بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یہ پہلے چیف جسٹس ہوں گے جو 15 دن کی چھٹیوں پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور ابھی ان کو 3 ماہ مکمل نہیں ہوئے بطور چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالے ہوئے، اور وہ 15 دن کے لیے عدالتی کام سے چھٹی لے رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیارات دے دیے ہیں، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس اب یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی درخواست کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل سماعت ہے تو اس پر پھر وہ ناقابل سماعت ہی ہوگی، اور زیادہ اگر کوئی معاملہ ہوگا آئینی تشریح کا تو وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں قاضی فیض، ان کے ساتھ سردار طارق مسعود اور اعجاز الاحسن صاحب ہیں، تو وہ 3 رکنی بینچ اس کو دیکھے گا بطور کمیٹی، بطور جوڈیشل بینچ نہیں بلکہ بطور انتظامی کمیٹی ان کیسز کو دیکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک متنازع فیصلہ ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کی کسی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر معاملہ چلا جاتا تھا ایک چیمبر اپیل میں، اور وہ چیمبر اپیل میں جج صاحب بیٹھتے تھے، وہ فیصلہ دیتے تھے، وہ جوڈیشل کارروائی ہوتی تھی۔ اب یہ معاملہ بھیج دیا گیا ہے کمیٹی کو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب پہلے آؤ پہلے پاؤ کی پالیسی کی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، چونکہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تو اس کے مطابق تو بڑا واضح ہے کہ آپ کسی بھی کیس کو 14 دن کے اندر آپ نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، لیکن یہاں 14 دن گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا۔ اعجاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے جس میں انہوں نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن وہ سماعت کے لیے آج تک مقرر نہیں ہوئی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ جب آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو اپہیلڈ کیا ہے تو آپ کم از کم اس پر عمل درآمد تو خود تو کریں۔ جب آپ خود نہیں عمل درآمد کریں گے تو پھر تو ایسے ہی یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں یا اپیلیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعین رجسٹرار آفس کرے گا۔ تاہم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے سیکشن 3 کے مطابق آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواستوں کو رجسٹرار آفس 3 رکنی کمیٹی کے پاس بھیجے گا۔ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں۔ اب وہ کمیٹی طے کرے گی تو کیا اس کے خلاف اپیل ہوگی؟ 3 ججز، سینئر 3 ججز اگر وہ فیصلہ کریں گے تو پھر وہ چیمبر اپیل میں اس کا کیا ہوگا؟ یہ کلیریفیکیشن ود ریگارڈ ٹو مینٹنیبلٹی دی آفس رجسٹرار شیل ڈٹرمائن دی مینٹنیبلٹی آف اپیلز اور پٹیشنز۔ جتنی بھی اپیلز ہیں، وہ کرمنل اپیلز ہیں، وہ سول اپیلز ہیں، اور جو مختلف لیو ٹو اپیل فائل کی جاتی ہے، سروس اپیل فائل کی جاتی ہے، یا اور کچھ پٹیشنز ہیں، باقی جتنی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہے، جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اس کا اختیار قاضی فیاض عیسیٰ نے دے دیا ہے اپنے رجسٹرار کو۔ دی آفس رجسٹرار شیل ڈٹرمائن دی مینٹنیبلٹی آف اپیلز پٹیشنز دوز کیسز۔ اچھا، یہ بالکل سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز جوڈیشل آرڈر پاس کر چکے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی، یحییٰ افریدی صاحب بھی، کہ کوئی اختیار نہیں ہے رجسٹرار کے پاس کہ وہ یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا کوئی اختیار رجسٹرار کے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹرار کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بطور انتظامی عہدہ یہ اختیار دے دیا ہے، جو کہ خود سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ The office registrar shall determine the maintainability of appeals petitions, those cases which are determined by the registrar to be non-maintainable and in respect of which chamber appeals are filed. These appeals shall be fixed for chamber hearing as per the directions of the Honorable Chief Justice. تو وہ جناب چیف جسٹس کی ڈائریکشن پر ہی وہ چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ اب چونکہ اعجاز احسن کی درخواست کو، یا عمران خان کی جو درخواستیں ہیں جس میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہیں، یا آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہیں، اس کو عمران خان نے چیلنج کیا ہوا ہے، رجسٹرار نے مسترد کر دیا تھا، چیمبر اپیل دائر ہوئی، چیمبر اپیل آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک درخواست دائر کر چکے ہیں ارلی ہیئرنگ کی کہ میری جو چیمبر اپیل ہے اس کو جلد سماعت کیا جائے، اس پر آج تک سماعت نہیں ہوئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی ڈائریکشن سے
اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتزاز احسن اور عمران خان کی درخواستوں کو ابھی تک چیف جسٹس قاضی فیض کی ڈائریکشن نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ دا ریکوائرنگ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، دوز کیسز وچ انوالو انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن شیل بی پلیس بیفور دی کمیٹی، تو وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اینی میٹر کمنگ ود ان دی اسکوپ آف سیکشن 3 آف دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ویدر by way of a constitutional petition or otherwise, including any matter numbered as HRC and or HRMA, shall be scrutinized first by the registrar who shall forward to the committee، کہ سب سے پہلے 184(3) کے تحت جو درخواستیں ہوں گی ان کو سب سے پہلے سکروٹنائز کرے گا رجسٹرار، اور اس کے بعد وہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بجائے کمیٹی کو بھیج دے گا۔ who shall forward it to the committee for its consideration and recommend whether there is any objection to its maintainability and if there is specified، اور رجسٹرار بتائے گا جی کہ یہ اس میں مینٹینیبلٹی کا سوال ہے اور یہ اس میں ایسا آبجیکشن ہے جس کی بنیاد پر یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، وہ کمیٹی کو بھجوائے گا۔ ابو پیراگراف 6، 7، 8 فردر کلیریفائی دی پیراگراف نمبر 6 آف دی منٹس آف دی 3rd میٹنگ آف کمیٹی ڈیٹڈ 26/10/2023، تو اس کو جناب اسلام آباد یہ 30 نومبر کا ہے جو اب جاری کیا گیا ہے۔ 26 نومبر کی ملاقات کا اعلامیہ 30 نومبر کو جاری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا اس میں مرحلہ ہے وہ آنا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت یہ کہتی کہ رجسٹرار کے پاس درخواست آئی ہے وہ ڈائریکٹ چیمبر میں وہ ڈائریکٹ عدالت میں فکس کرے، اور ججز دیکھیں گے بطور جوڈیشل آفیسر۔ مینٹینیبلٹی صرف جوڈیشل آفیسر دیکھ سکتے ہیں، وہ قاضی فیض عیسیٰ بطور انتظامی ممبر آف کمیٹی یا انتظامی ہیڈ آف دی کمیٹی وہ نہیں دیکھ سکتے۔ مینٹینیبلٹی ایسا سوال ہے جو کوئی بھی انتظامی عہدیدار نہیں دیکھ سکتا، بھلے وہ چیف جسٹس کیوں نہیں ہے، اور وہ بطور انتظامی عہدیدار اگر دیکھ رہا ہے تو وہ مینٹینیبلٹی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ججمنٹس کو بھی کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی مرضی کی جا رہی ہے، اور مینٹینیبلٹی اب انتظامی کمیٹی دیکھے گی۔ دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جو 16 دن کی چھٹیوں پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس وقت جب ملک میں یہ حالات ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور ابھی سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ جی ان اضلاع میں جہاں پر دہشت گردی کے خطرات ہیں انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ نون لیگ کے صوبائی صدر KPK نے کہا جی کہ 3-4 ہفتوں کے لیے اگر انتخابات آگے ہو جائیں، امیر مقام نے کہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، اور فضل الرحمان پہلے یہ بات کہہ رہا ہے، اور نون لیگ پہلے نہیں چاہتی انتخابات، اور جو کل گجرات میں مریم نواز جلسہ کر کے آئی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر انتخابات میں چلے گئے تو بڑی تگڑی قسم کی مار پڑے گی۔ اس وجہ سے اب جو چیزیں ہیں وہ بجائے اس کے کہ انتخابات کی طرف معاملہ جائے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب پاکستان میں سب سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارے چیف صاحب 15 دن کی چھٹیوں پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور جو عمر عطا بندیال گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں جو چھٹی نہیں کرتے تھے اور وہ مقدمات سنتے تھے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب 16 دسمبر سے 31 دسمبر تک اویلیبل نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ پر جو انہوں نے بینچ تشکیل دیے ہیں کہ جی جو دی 5th میٹنگ آف دی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 2 آف دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، دی ایکٹ واز ہیلڈ آن 7th December 2023 at 4 PM in the chamber of Chief Justice. Regular bench, the regular civil and criminal benches constituted earlier shall continue hearing the pending civil and criminal cases on the basis of first in first out، کہ جو پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو پہلے سنا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی سائفر مقدمے میں ضمانت ہے وہ پڑی رہے، پہلے اب تک کی جتنی ضمانتیں آئی ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور پھر سائفر مقدمے کی باری آئے گی۔ یہ بیسیکلی اس کا مقصد اور کوئی بھی نہیں ہے۔ 20 نومبر کو شاہ محمود قریشی نے اپنی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، عمران خان کی درخواست پہ تو پھر بھی نوٹس ہو چکا ہے، شاہ محمود قریشی کی درخواست سرے سے لگی نہیں ہے۔ 10 دسمبر 20 دن ہو گئے ہیں، ضمانت ایک بار بھی سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تو کافی پریشان ہے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاتے تھے کہ چلیں سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جو صورتحال ہے۔
In compliance with direction of the fourth meeting of the committee, the Registrar Secretary provided a schedule of the judges who are available at Islamabad and branch registries during winter vacation 2023 from 18 दिसंबर से 29 दिसंबर तक according to availability of judges. कोर्ट रोस्टर फ्राम मंडे 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक इस्लामाबाद बेंच में बैठेंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। कोयटा बेंच में जनाब बैठेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल। कराची बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, हसन रिजवी और इरफान सादत खान। इस्लामाबाद में बैठेंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और ये कोर्ट रोस्टर होगा ट्यूसडे 26 से 29 दिसंबर तक। इस्लामाबाद में सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे और वो चैम्बर वर्क करेंगे, वो कोई और काम नहीं करेंगे। मतलब ये कि इस्लामाबाद में 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कोई बेंच अवेलेबल ही नहीं होगा, सिर्फ जो तारिक मसूद साहब हैं वो बैठे होंगे। और पेशावर में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मुसरत हिलाली होंगी और जस्टिस कराची बेंच में जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी ये 26 से 29 दिसंबर तक केसेस की समाअत करेंगे, जबकि काजी फ़ाज़ीसा साहब इन 16 दिनों में छुट्टियों पर होंगे और वो अवेलेबल नहीं होंगे और वो नहीं बैठेंगे। अब देखना ये है कि इतने अहम हालात हैं, मुल्क ऐसी क्रूशल सूरत हाल से गुज़र रहा है, इंतखाबात में गैर यकीनी सूरत हाल है। ऐसे में देखना ये है कि कैसे हमारे मुल्क में हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सबसे बड़े जो काजी हैं वो छुट्टियों पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। और मेरे लिए तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि एक उम्मीद होती है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं और चीफ़ जस्टिस ही अगर 16 दिन की छुट्टियों पे तशरीफ़ ले जाएं तो फिर मामलात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।